غزہ کی صورتحال کی بات کریں تو بخاری صاحب روزانہ کی بنیاد پر شہادتیں وہ تو الگ چیپٹر ہے، لیکن ابھی جو ایرانی سپریم لیڈر ہیں ان کا سٹیٹمنٹ کہ اسرائیل اور سعودی تعلقات کو بہتر کروانے کے بعد جو مشرق وسطیٰ ہے اس میں امن کا قیام یہ صرف خواہش ہے، اس قسم کے سٹیٹمنٹ کو دیے جا رہے ہیں۔ میرے خیال سے بہت صحیح سمت میں اشارہ کیا ہے خامنئی صاحب نے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو جس طریقے سے اوور کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو اسرائیل نے وہاں انسانیت کے خلاف مظالم ڈھائے ہیں کہ دو ملکوں کی آپس میں صلح کرا دی جائے تو اس سے سارا معاملہ ہٹ جائے گا، یہ بالکل نہیں ہوگا اور نہ ایسا ہونے دیا جائے گا۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ تمام تر پریشر کے باوجود دنیا بھر میں بلڈ اپ ہو رہا ہے، چاہے وہ یونیورسٹیز ہیں، چاہے وہ یورپ کے امریکہ کے شہر ہیں، چاہے مسلم دنیا کے اندر بھی بہت اس کے اوپر پروٹیسٹ ہو رہے ہیں۔ ہمارے یہاں جماعت اسلامی اس ایشو کو لے کے بہت زبردست طریقے سے کر رہی ہے۔ وہ اس سب کچھ کا پریشر جو ہے اس کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ دو ملکوں کی صلح کراؤ تو چھٹی، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو انڈو کیا جائے جو کچھ اسرائیل نے کیا ہے اور پیس وہاں جو ہے لایا جائے۔ نیتن یاہو صاحب جو ہیں اپنے پاگل پن کے دورے جو ہیں ان کو بہت شدت سے پڑھ رہے ہیں۔ ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ کا خاتمہ جس بھی معاہدے میں ہوگا اس کو ہم نہیں مانتے، کیونکہ یہ جنگ تو ختم نہیں ہوگی جب تک حماس ختم نہیں ہوتا۔ اس بے وقوف شخص کو کسی نے یہ بتایا نہیں ہے کہ اتنا عرصہ ہو گیا آپ کو، اب تو یہ 3 مہینے سے 6 مہینے سے بھی زیادہ جنگ ہو گئی ہے کہ اب تک حماس کا آپ کچھ نہیں بگاڑ سکے ہیں۔ اپنے اتنے فوجی مروا لیے ہیں آپ نے، اپنا اتنا نقصان کیا ہے، اتنا بارود، اتنا جنگی ساز و سامان آپ نے جنگ میں جھونکا ہے، ایک رتی بھر فرق نہیں پڑا۔ اور یہ بات ہم نہیں کہہ رہے، یہ جو اسرائیلی میڈیا وہ بھی کہہ رہا ہے، اسرائیل کے ریٹائرڈ جرنیل بھی کہہ رہے ہیں، فرانس کے جو فوجی ایکسپرٹس ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں۔ اب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اینتھنی بلنکن کو کہہ دیا ہے کہ رفح کسی چیز کے ساتھ مشروط نہیں ہے، اس پر ہم نے اٹیک کرنا ہے۔ دیکھیے وہ کہتے ہیں نا پنجابی زبان میں ات خدا دا ویر ہے، لیٹ them go to رفح but there is an end to everything۔ اس کے بعد کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو معلوم ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کسی چیز کو آپ جتنی شدت کے ساتھ دیوار سے لگائیں گے اس سے زیادہ شدت کے ساتھ وہ واپس آتی ہے۔ اور یہ بار بار میں اپنے پروگراموں میں کہتا رہا ہوں کہ نیتن یاہو صاحب بی ریڈی فار دیٹ ٹائم۔ آپ کو ایک تو مار اپنے اندر سے پڑے گی اور ایک جہاں جہاں جیوز ہیں اور جہاں جہاں فلسطینین ہیں وہ انتقام کا جذبہ جس دن بھڑکے گا تو یہ آگ پوری دنیا میں لگے گی۔ بالکل، اور لگی ہوئی ہے آئی تھنک، اور حماس کا پھر بھی یہ کچھ بھی نہیں بگاڑ پا رہے، یہ ایک بڑی کلیئر۔ ہمارے آرمی چیف نے جو ایک بات کہی وہ میرے خیال سے کہنا بہت ضروری ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ غزہ جنگ سے معلوم ہوتا ہے کہ جنگیں کیا کیا مصاحب سامنے لاتی ہیں۔ انہوں نے یہ ایک طرح سے یعنی جو یکجہتی کا اظہار بھی کیا ہے، جو غزہ میں لوگ اپنی جانوں کے نذرانے دے رہے ہیں، بچوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ کشمیر ایک دوسری مثال ہے، کہیں بھی ریاستی جبر جو ہے وہ ساری زندگی قائم نہیں رہ سکتا، اس کا الٹیمیٹلی کوئی نہ کوئی منطقی نتیجہ نکلے گا۔ بالکل ٹھیک ہو گیا بخاری صاحب، تھینک یو سو مچ۔ اور ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ امید ہے کہ غزہ میں جو صورتحال ہے وہ کسی طرح سے نارملائز ہو اور مسلم امہ اس کے ساتھ کھڑی ہو، فلسطینیوں کے ساتھ کھڑی ہو۔ آپ سے اب نیکسٹ ویک ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔